चला क्या रोजदरी मज खा कुछ पैगंबर यमिस कुरानस मज खलीलुल्लाह लकब आमुद दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह मतलब तो पता खलीलुल्लाह जिसको अल्लाह ताला ने। सर मैंने रिसेंटली किया है पीजी इन सोशियोलॉजी माशाअल्लाह। उसके बाद मैंने आईटीआई भी किया है, 2-3 बार दिया था वो JKSS भी, तो पॉइंट्स थोड़े कम आ गए, इसलिए मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ये घर में बैठने से अच्छा है कि आप अपना रिस्क हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे के चलते आज मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शोएब वानी और उमर डार आप पहुंचे हैं पुलवामा। पुलवामा जिसे एक वक्त तक पनवन गाम भी कहा जाता था और बाद में वक्त के चलते इसका नाम पुलवामा हो गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के 4 गांव बड़े मशहूर हैं जो पुलवामा टाउन के बिल्कुल इर्द गिर्द है, और उन्हीं 4 गांवों ने इस टाउन को शेप किया है। यहाँ के मित्रीगाम इलाके में कश्मीर के मशहूर और मकबूल शायर महजूर का जन्म भी हुआ है। उसके साथ साथ मौजूदा वक्त में पुलवामा को राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इससे पहले ये खिताब कुलगाम के पास था, लेकिन अब ये खिताब, ये एजाज़ से पुलवामा को नवाजा गया। मेरा नाम रईस अहमद मीर है सर। अच्छा। और मैं केलर में रहता हूँ। आप केलर में रहते हैं और अभी पुलवामा में काम कर रहे हैं। सर मैंने रिसेंटली किया है पीजी इन सोशियोलॉजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उसके बाद मैंने आईटीआई भी किया है सर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करे। और सर मेरी तो अभी कुछ नहीं हुआ, मैंने 2-3 बार दिया था वो JKSS भी का इंटरव्यू, नहीं हुआ अभी, उसमें एलिजिबल मैं नहीं हुआ, तो पॉइंट्स थोड़े कम आ गए, इसलिए मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ये घर में बैठने से अच्छा है कि आप अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं। घर में बैठ के तो यही अच्छा है कि मैं यहाँ बेचकर अपना हलाल बिल्कुल रोजगार हलाल रिस्क कमाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास ये हैं, हम किशमिश भी बेचते हैं, किशमिश वगैरह, और सुपा भी बेचते हैं। अच्छा, किशमिश और का इसके बावजूद हम यहाँ पे ये भी बेचते हैं खजूर। तो पिछले 2-3 दिन से तक कुछ नहीं, पहले 2 दिन ठीक रहा मार्केट, 3 दिन ठीक रहा, फिर उसके बावजूद कुछ नहीं रहा, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ सर, हाँ हम तो हमारा भी अभी नहीं होता है, मतलब पूरा टाइम नहीं होता है कि उतनी सेल भी नहीं होती है सर की, जिससे तो हमने भी माल लाया था, हमने सोचा कि अच्छा काम होगा, अच्छा चलेगा, लेकिन सर इसके बावजूद हम ये भी बेचते हैं, इसका भी कुछ नहीं होता है, ये भी खास नहीं चलता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, मार्केट फुली डाउन है सर, डाउन हो गया। हाँ सर। चले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शायद और बेहतर हो जाएगा, अल्लाह ताला से यही उम्मीद करते हैं। सर शुक्रिया आपका शुक्रिया, आपने बात की हमसे। चले, अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन किया है खैबर सीमेंट, जाम कैशवी क्लीस, फॉर्चून रिजॉर्ट, अलोहा J&K, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस और स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स ने। दुनिया में हर मज़ाहिब के मानने वालों के पास कोई न कोई तहरीर मौजूद है जो उनके लिए मुकम्मल राह होती है। कुछ मज़ाहिब को छोड़कर सिखों, हिंदुओं, बौद्ध और बाकी मज़ाहिब की अपनी अपनी किताबें हैं। मुसलमानों में कुरान मजीद है जो इससे कब्ल नाजिल की गई किताबों का तसलसल समझा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़बूर, इंजील और बाकी तहरीरों में तहरीफ की गई है, जबकि कुरान मजीद अपनी असल सूरत में मौजूद है और इसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया है।
قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ 23 سال کے دوران بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بعد قرآن کو ایک فارمل شکل دی گئی اور یہ آج تک اسی صورت میں موجود ہے۔ یوں تو قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور سربراہی کا الوہی نسخہ ہے، لیکن یہ تاریخ کا بڑا ریسورس ہے، جغرافی اور باقی علوم کے حوالے سے غیر معمولی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیا چھو تُہۍ ناو؟ طارق احمد شیخ۔ طارق صٲب کیا چھو کٲم کران؟ أسۍ چھِ فُٹ ویرَس کران۔ فٹ ویئر بزنس کران، تجارت ٹھیٖک۔ کران، ماشاء اللہ۔ آج کل کس کٲم چلان پُلوٲمِس منٛز؟ اَتھ چھُ مطلب مارکیٹ چھُ واریاہ ڈاوُن۔ مارکیٹ چھا ہاں ڈاوُن چھُ واریاہ۔ پٔتمہِ پھِرِ کھوٚت چھا ڈاونٕے؟ آ پٔتمہِ پھِرِ چھُ ڈاوُن واریاہ۔ أسۍ پرٛژھو تۄہہِ اکھ سوال، واریاہ سہل آسان سوال، اگر تُہۍ صحیح جواب دِیِو تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ دِیِو تہٕ یہِ گفٹ دِمو أسۍ تۄہہِ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ؤنِو۔ قرآنس منٛز چھِ 114 سوٗرٕ، چھِنہ؟ 114 سوٗرٕ چھِ، تِمو 114 سوٗرو منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوٗرٕ کُس چھُ؟ سورہ یاسین۔ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، پکا؟ لاک کر دیں، لاک کر دیں۔ سورہ بقرہ بالکل درست جواب ہے۔ یہ یم چھِ سٲنۍ سپانسر جیم کیش ویٖکلیٖز تِہنٛدِ طرفہٕ اکھ بُک۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، جس کی 286 آیات ہیں، اور یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ درٛوجر چھُ صحیح، درٛوجر چھُ صحیح، خٔریٖدارَن چھُ گژھان سٮ۪ٹھاہ مُشکِل۔ اَسہِ تہِ چھُ بٕتھِ واریاہ درٛوجرَس منٛز بَران وٕنکٮ۪نَس چیٖز ماہِ رمضانَس منٛز۔ مِثال کیلہٕ دَر چھِ کٕنان اکھ 60 رۄپیہِ، 100 رۄپیہِ، یُس وٕنکٮ۪س یِہوے 120، 115 چھِ پٮ۪وان مٔلۍ۔ لُکَن چھِ گژھان واریاہ وٕنکٮ۪نَس مُشکِلات، درٛوجر چھُ واریاہ۔ دَچھ چھِ چلان، انار چلان چھُ وٕنکٮ۪نَس کَم، خربوٗز چھُ چلان، ہر کانٛہہ فرٛوٗٹ چھُ وٕنکٮ۪نَس چلان۔ کیا چھُ حضرت ناو تۄہہِ؟ فیروز احمد وانی۔ فیروز صٲب کر پٮ۪ٹھ چھُ یہِ فروٗٹہٕ کار کران تُہۍ؟ اَسہِ گٔے لگ بگ 15 ؤری کران۔ 15 ؤری، ماشاء اللہ۔ تہٕ 15 ؤرین منٛز کِتھ پٲٹھۍ بدلیو یہِ بِزنس؟ کیٛاہ تبدیٖلی آیہِ یتھ بِزنسس؟ واریاہ تبدیٖلی آیہِ، مان ژٕ یُس مارکیٹ آسان اوس سُہ مارکیٹ روٗد نہٕ کینٛہہ۔ اوٚتام اوس مان ژٕ پُلوٲمِس منٛز آسان مارکیٹ، یَتھ شہر اوس یَتھ وَنان، وۄنۍ گوٚو گام پتہٕ گام، سڑکہِ پٮ۪ٹھ سڑکہِ، ہر کُنہِ جایہِ گوٚو وۄنۍ روٗد نہٕ سُہ مزٕ مارکیٹس کینٛہہ یُس مارکیٹ۔ بیٚیہِ گٔے خاص کر غُربت، غُربت آیہِ واریاہ۔ غُربت آیا؟ واریاہ غُربت۔ اچھا۔ یتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان پلان یِتھ کٔنۍ پلان نہٕ تِتھ کٔنۍ چھِنہٕ پلان یتھ پٮ۪ٹھ درٛوجر چھُ گوٚمُت واریاہ درٛوجر۔ یہِ چیٖز رۄپین 2 اوس سُہ چھُ آز 100۔ أسۍ چھِ مان ژٕ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ دُکاندار، اصلی چھِ بڑٮ۪ن دُکاندارن پٮ۪ٹھ آسان ڈِفرنس۔ اگر بوٚڑ دُکاندار کرے نا سستہٕ، أسۍ کٕنو ریڈٕ وٲلۍ تہِ سستہٕ۔ بالکل۔ ییٚلہِ بوٚڑ دُکاندارن سستہٕ کہِ درٛوگ دِیہِ أسۍ کیٛاہ کرو؟ صحیح۔ اَتھ چھِ رۄپیہِ 10 ہٕنٛز مٲلِک، أسۍ چھِنہٕ بیٚیہِ باقین مٲلِک کینٛہہ۔ خاص کیٛاہ چلان آز کل؟ خاص چلان آز یا پپیٖتا چھِ چلان، ہٮ۪نٛدٕ وٮ۪نٛد چھِ چلان، دَچھ چھِ چلان، سنگتر چھِ چلان، کیل چلان۔ تُہۍ کیٛاہ حظ چھُو حضرت ناو؟ امتیاز احمد ڈارس۔ امتیاز صٲب کیٛاہ کٲم چھُو کران؟ أسۍ چھِ ییٚتی ریڈی میڈ چلاوان حظ۔ کِژھ کٲم چھِ آز کل؟ کٲم چھِ لاونٕے حظ تہٕ وۄنۍ اِنشاء اللہ لگہِ وۄنۍ حظ یہِ سیٖزن چھُ وۄنۍ مےٚ ہیٚکہِ لٔگِتھ پتہٕ۔ اچھا، یہِ چھا روزدٲری منٛز گژھان ڈاوُن کہِ یہِ چھِ پتہٕ برونٛہہ یُتھُے کار یہِ چھِ آسان حظ رٮ۪تھ 2-3 چھِ آسان ڈاوُن تہٕ اِنشاء اللہ لگہِ وۄنۍ کٲم، اُمید چھِ لگہِ حظ اِنشاء اللہ لگہِ اِنشاء اللہ ییٖزِ پتہٕ حظ۔ اچھا، تُہۍ کیٛاہ خاص چھُو کران یتھ رٮ۪تس؟ أسۍ چھِ ییٚتی منٛزٕ ییٚتہِ موبایل کھولان، ییٚتی قرآن شریٖف پران، بہٕ چھُس پنٕنۍ نظرٕ بچاوان۔ أسۍ چھِ مطلب ییٚتی زیادٕ کران کوٗشِش پنٕنہِ نظرٕ بچاونہٕ خٲطرٕ، تاکہِ اللہ تعالیٰ بخشِ اَسہِ پٔتمٮ۪ن گۄنہَن ییٚمہِ مسام کہِ بابر کہِ تہِ پاس۔ بالکل صحیح۔ سانٮ۪ن گۄنہَن کَرِ مغفرت حظ۔ چلو صحیح۔ بہٕ پرٛژھو تۄہہِ اکھ سوال اہن حظ۔ قرآنس مُتعلق، اگر تُہۍ صحیح جواب دِیِو تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ دِیِو تہٕ أسۍ دِمو تۄہہِ اکھ تحفہٕ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ٹھیٖک حظ۔ سُہ کُس نبی چھُ، سُہ کُس پیغمبر چھُ ییٚمِس قرآنس منٛز خلیل اللہ لقب چھُ آمُت دِنہٕ؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم۔ خلیل اللہُک مطلب چھُ تۄہہِ پتہ؟ خلیل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا دوست ہو، اس کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور یہ بالکل درست جواب ہے۔ یم چھِ سٲنۍ سپانسر کمل فوڈز اینڈ سپایسز، تِہنٛدِ طرفہٕ اکھ تحفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ۔ چلو شُکریہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی بیشتر پیغمبر گزرے ہیں. انہیں خلیل اللہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اہم مقام رکھتے ہیں اور وہ عظیم ترین انبیاء میں سے ایک ہیں. قرآن مجید کے مطابق اللہ نے انہیں خود میں ایک امت قرار دیا ہے ان کے پختہ ایمان کے حوالے سے. قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو گہرا دوست کہہ کر مخاطب کیا ہے. حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نافل. نافل صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر دکان پر رہتا ہوں. دکان پہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تجارت کے وقت پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی. آج ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی چل رہا ہے، تو کیا کچھ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ احکام ہم سب کو پورا کرنا چاہیے. ہم پورے 11 مہینے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ اس امت کو دیا، یہ مہلت کا مہینہ، کہ ہم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اور اس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 10 عشرے ہیں وہ رحمت کے عشرے ہیں. اولها رحمت و اوسطها مغفرت و آخرها عتق من النار، کہ پہلے 10 عشرے رحمت کے ہیں اور درمیانی جو 10 عشرے ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے جو ہیں تیسرے 10 عشرے وہ ہیں جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں. ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو معلوم ہو جب شیطان بند کر دیے جاتے ہیں تو ہمیں انسان کے اندر جو نفس ہے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ روزوں کا معنی ہے کہ روزوں کے احکام جو ہیں وہی ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھیں. ہمارے نوجوان بھائی ہیں، نوجوان بہنیں ہیں، ان کو چاہے کہ اللہ کو راضی کرے، گناہوں میں، معصیت میں، ڈرگس وغیرہ ہے، شراب میں، اس میں فضول خرچ اپنا وقت ضائع نہ کرے. یہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور وہاں وہی ہوگا جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دنیا اس لیے بنائی تاکہ یہ بندے میری عبادت کریں. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُنْتَ كَنْزًا مَخْفِيًّا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلَقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی مخلوق پیدا کرنے کا جو چیز ذریعہ بنے ہوئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں. ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لائیں، ان کا ہر طریقہ زندہ کریں، ایک سنت طریقہ زندہ کریں، اور انگریزوں والی، یہودیوں والی زندگی اختیار نہ کریں. بہت شکریہ نافل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے بہت خوبصورتی سے ماہ رمضان کے فضائل اور یہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیا کچھ ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو اس مہینے میں کرنا چاہیے. تو اپنے ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا ایک چھوٹا سا تحفہ ہماری طرف سے، کہ ہمارے اسپانسر ہے اسٹار نائٹس ریسٹورینٹ اینڈ ریزورٹ گاندربل، ان کی طرف سے آپ کے لیے شامی کباب آچار. شامی بیٚیہِ گاڈٕ بیٚیہِ کباب ترٛاوُٹ گاڈٕ یَتھ تراوُٹ گاڈٕ آسان بیٚیہِ بَنہِ مِکسٕڈ مےٚ نِش. بیٚیہِ بَنوو مےٚ یوٗز گنڈٕ آنچار تہِ بَنوو مےٚ. گنڈٕ بیٚیہِ بَنوو مےٚ بیٛاکھ شُگرَس لگان تریل آنچار. تِمن شُگر چھُ تہٕ تِم ہٮ۪کن سُہ کھٮ۪تھ. بیٚیہِ خاص کر جِم والٮ۪ن خٲطرٕ بوے میون چنہٕ آنچار جِم والٮ۪ن خٲطرٕ. جِم والٮ۪ن خٲطرٕ تہِ آچار. جِم والٮ۪ن بیٛاکھ گوٚو یہِ سر تریل آنچار. یہ گو مکسر سر رنگ بغیر کلر اچھا گارنٹی رنگ گارنٹی مے چھ لائسن تہ گارنٹی شاد یہ گو ہاک آنچار یہ گو ندڑ آنچار باقی چاپر ویرائٹی مشروم آنچار سپیشل کیا آسان تو نش سپیشل چھ یہ آز مان کباب وباب چھ آسان رستہ چھ آسان چکن چھ آسان گاڑ چھ آسان یمے چھ سپیشل چھ یمے
روزداری ہنز کت کرو روزداری مز کیا چلان زیادہ پسند چھا کران لوگ آچار کے روزداری مز پسند حظ واریاہ زیادہ کران واریاہ زیادہ واریاہ زیادہ ماز آنچار کھوک زیادہ یوز اچھا واریاہ زیادہ کھوک ماز آنچار پاس برو کیا اس چلان اس کو یہ اوس چلان یہ گازرا وازرا ونی تھائی میں ویرائٹی سارے انشاءاللہ کسٹمر سے مارکیٹ کیوں تو اوور آل مارکیٹ کی مارکیٹ ڈاؤن گام چھن پلوامس کہین تو ون پیون پکنا ون کیا کرو سٹا یہ پیون پکنا کام پیون نیرن کام چھن زیرو پلوام زیرو کیا نام ہے بھائی؟ محمد اسرار. اسرار کیا کرتے ہو آپ؟ کلاس 12 میں پڑھتا ہوں. کلاس 12 میں پڑھتے ہیں یعنی ایگزام چل رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں ایگزام آپ کے؟ اچھے ماشاء اللہ. رمضان کے مہینے میں بھی ایگزام چل رہے ہیں تو کچھ پریشانیاں آتی ہیں؟ ہاں تھوڑی سی آتی ہے لائک ہائیڈریشن کم رہتی ہے جس سے پڑھنے میں ڈفیکلٹی آتی ہے تو اب رات کا ٹائم پڑھنے کے لیے ٹھیک رہتا ہے. لیکن آدھوں کے لیے دن کا رہتا ہے لیکن میرے لیے رات کا رہتا ہے تو اب بہتر ہے. اوور آل ایک سائڈ سے آپ پڑھائی بھی اچھی ہو رہی ہے اور روزے بھی اچھے چل رہے ہیں. تو کیا کچھ روٹین رہتا ہے اوور آل رمضان کے مہینے میں آپ کا؟ رمضان کا روٹین ایک مطلب بلیسڈ روٹین ہے. لائک ہم دن میں بہت کچھ یہ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز لائک ہم نماز میں زیادہ فوکس رکھتے ہیں. لائک ہمارا ڈسپلن مینٹین رہتا ہے. ہم ٹائم پہ اٹھتے ہیں ٹائم پہ ہمیں نماز کا خیال رہتا ہے سحری کا خیال افطار کا مطلب منٹس میں ہم حساب رکھتے ہیں. بالکل ایک سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے تو ڈسپلن اپنی زندگی میں آ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہینہ ہماری اوور آل لائف کو شیپ کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے اچھا مہینہ ہے؟ اس سے ہم سوشلی بھی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں جن سے ملنے کا ٹائم ہوتا ہے. ایسے باقی ٹائم میں تو بہت کم آتے ہیں. بالکل یہ بہت خوبصورت بات ہے. رمضان کے وقت ہم بہت زیادہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. بالکل. ایک آپ سے سوال کروں گا بہت ہی بیسک سوال تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس کا جواب دیں گے تو ایک گفٹ ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے مطابق کنہیں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ مطلب جب نبوت ختم ہوئی اینڈ کون ہے خاتم النبیین کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جواب بالکل درست ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہے فارچون ریزورٹ. ان کی طرف سے آپ کے لیے ٹھیک ہے لاسٹ میں. قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے آخری نبی پیغمبر اور رسول ہیں. اور اس بات کا ذکر قرآن مجید کی 33ویں سورت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. آپ کے گھر میں سب روزہ رکھتے ہوں گے تو آپ روزہ رکھتے ہو پورا دن یا آدھا دن؟ پورا یا آدھا؟ یہ دن میں بھی کھاتے ہو؟ پورا. ماشاء اللہ پورا دن آپ روزہ رکھتے ہو. آپ مجھے کوئی چھوٹا سا سورہ سنا سکتے ہو؟ آپ کو قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ الحمدللہ. ذرا سناؤ. بسم اللہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. آمین. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کچھ یاد ہے؟ اے بی سی ڈی یاد ہے؟ اے بی سی ڈی سناؤ گے؟ ذرا سناؤ اے بی سی ڈی. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی کے ایل ایم این او پی کیو آر یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ. وائی زیڈ. ماشاء اللہ. ایک گفٹ دوں میں آپ کو؟ گفٹ دوں چاہیے؟ اس کو گفٹ ایک دینا پڑے گا. تو ایک گفٹ ہماری طرف سے اس چھوٹے سے پیارے سے عاصم کے لیے یہ ہماری طرف سے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ملک پروڈکشن بھی پلوامہ میں ہی ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ ملک پروڈکشن والا علاقہ بھی پلوامہ ہے. ایک بڑی مشہور کولڈ سٹوریج ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بھی آپ کو پلوامہ میں ملے گی. لسی پورہ پلوامہ میں جہاں کئی ساری کولڈ سٹوریج ہے. ایک پراپر انڈسٹریل اسٹیٹس ہے. کافی ساری فیکٹریز وہاں چلتی ہے. اور اس علاقے کی بات کریں تو یہ پہلے کافی پرانا ڈسٹرکٹ ہے اور کافی بڑا علاقہ تھا. جو آج شوپین ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی پہلے پلوامہ کا ہی حصہ تھا لیکن بعد میں اسے ایک الگ ڈسٹرکٹ دیا گیا. تو اس ڈسٹرکٹ کی سگنیفیکنس کافی زیادہ ہے.
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है इसर अहमद। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बरी का काम करता हूँ। प्लम्बरी का काम बिल्कुल। करते हैं। तो माशाल्लाह अपना रिज़्क हलाल तरीके से कमाना बहुत बड़ी बात होती है। आप मुझे बताएं, अभी माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो सबसे पहले आपका क्या शेड्यूल रहता है इस महीने में? आपका काम कैसे चेंज होता है, सेम रहता है या कुछ बदलाव? डिफरेंट होता है। मतलब जैसे हम सुबह निकलते हैं 9 बजे, शाम 6 बजे छुट्टी करते हैं। आज हम सुबह लगभग 10 बजे निकलते हैं, 3 बजे छुट्टी करते हैं। अच्छा, आज थोड़ा कम ही काम आज थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त देना है। क्योंकि आज तो रोज़ों का वक्त है, इसलिए। तो इस महीने में ख़ास तौर पे क्या रूटीन ओवरऑल रहता है आपका, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं इस महीने में, क्या एक इंसान को, एक मुसलमान को करना चाहिए? एक मुसलमान को देखो 11 महीनों में इंसान जो भी करता है, चाहे नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन इस महीने में खुद ब खुद जो एक बार भी मस्जिद में नहीं जाता, वो भी आज जाता है 5 टाइम में, क्योंकि आज अल्लाह ताला का रहमत भरजोश आता है कि ए मुसलमान आ जाओ, तौबा कर ले, अपने गुनाहों पे तौबा कर ले, मेरा दरवाज़ा तो खुला है। छोटा सा सवाल पूछेंगे, बहुत ही मुख्तसर सा, और इंशाल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर आता होगा। कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर हस्सल रब्बिका व इन्न शानिका हुवल अब्तर। 3 आयतें हैं। 3 आयतें, ये सबसे छोटी, इससे छोटी कोई नहीं? नहीं, यही छोटी। पक्का सोच लीजिए एक बार। सूरह कौसर। पक्का फाइनल कर दें? सूरह कौसर बिल्कुल सही है, इन्होंने तिलावत भी की। 3 आयतें हैं, बिल्कुल सही जवाब। ये हमारे स्पॉन्सर है अलोहा J&K, उनकी तरफ से आपके लिए। सूरह कौसर कुरान मजीद का 108वां सूरा है और सबसे छोटा सूरा भी। इस मक्की सूरे में कुल 3 आयात हैं। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ते थे, तो अब ये सही वक्त पे आए हैं। इनसे एक सवाल करते हैं। आज की इफ्तारी पुलवामा में होगी भाई, इंशाल्लाह आज इफ्तारी इनके साथ। कैसा चल रहा है आपका माह रमज़ान? बस शुक्र है अल्लाह का, बहुत ठीक चल रहा है। सेहत अच्छी रही और इंशाल्लाह यही दुआ करते हैं कि अच्छी सेहत रहे और आगे जो ये माह सियाम का मुबारक महीना है अच्छे से कटे और हम इसमें अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बिल्कुल। तो एक छोटा सा सवाल मैं इनसे करूँगा, वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया है? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, कोई बड़ी है, सूरह बकरा सबसे बड़ी है, सूरह कौसर सबसे छोटी है, लेकिन वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह ताला का नाम आया है? वो सूरह मुजादिला है, 22 आयतों पे मुश्तमिल ये सूरह है। इनकी हर आयत में अल्लाह ताला का नाम है। बिल्कुल सही जवाब। अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तोहफा लेके आए। इज्जत रही मेरी भी इज्जत रही। तो ये हमारे अच्छा जा रहा है आपका। ये हमारे स्पॉन्सर है खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आपके लिए एक नहीं बल्कि 2 तोहफे। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरह मुजादिला जो कुरान मजीद का 58 सूरा है, इसकी हर आयत में अल्लाह का नाम मौजूद है और इस सूरा की कुल 22 आयत हैं और ये एक मदनी सूरा है। क्या नाम है भाई आपका? मिसबाउल मुश्ताक। मिसबाउल मुश्ताक, क्या काम करते हैं? बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस करते हैं। कैसा चल रहा है आजकल बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा चल रहा है। आज रमज़ान का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना चल रहा है, तो आज काम फिर से स्टार्ट अच्छा होगा। कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, महंगाई बहुत है, उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मतलब एक रेट लिस्ट फिक्स होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक कि हिंदू का फेस्टिवल होता है तो वो ऑफर देते हैं, और जब रमज़ान हमारा चल रहा है तो हमारे जो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, जो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें एक खुद भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन अकेले में नहीं कर सकती है, एज अ ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग हमें भी ख्याल रखना चाहिए। तो क्या कुछ करना चाहिए एक मुसलमान को खास तौर पे इस महीने में, और क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि इस महीने में जितना इबादत हम करेंगे उससे हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, और सदका वगैरह देना चाहिए। गरीब जो हैं उन लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए, मतलब रमज़ान में सबका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मिसबा साहब हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा तोहफा हम आपको देना चाहेंगे। ये हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे वार्डरोब का ख्याल रखते हैं, रॉयल कंसेप्ट, उनकी तरफ से एक तोहफा आपके लिए।
قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں۔ دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ۔ تجسس انسان کی فطرت ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمان کا حصہ۔ صدیوں قبل انسان اس بات کی تلاش میں تھا کہ مادے کی بنیادی حیثیت کیا ہے۔ سائنسی علوم کی تاریخ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے ڈیموکریٹس نام کے یونانی فلسفی نے دنیا کو بتایا کہ مادے کی بنیادی حیثیت ایٹموس ہے، جس کے لغوی معنی ایک ایسے چھوٹے ذرے کے ہیں جس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے تھیوریٹیکل بنیادوں پر کی۔ اس کے بعد سائنسی علوم میں ذرے یا ایٹم کے حوالے سے جو ریفرنسز ملتی ہیں وہ 17ویں صدی سے شروع ہوئی ہے، جب رابرٹ بوائلے نے 1661 میں ایٹم کی بات کی، اور بعد میں 18ویں صدی میں انتھونی لاوازائر نے دنیا کو لا آف کنزرویشن آف ماس دیا، جس کے مطابق مادہ کسی بھی کیمیائی ریاکشن میں حیثیت بدلتا ہے مگر تباہ نہیں ہوتا۔ ایٹم کے حوالے سے سب سے زیادہ کام 19ویں صدی میں ہوا۔ 1803 میں جان ڈالٹن نے دنیا کو بتایا کہ ایٹم بنیادی ہے اور اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مختلف چیزوں کے مختلف ایٹمز ہوتے ہیں اور جب یہ ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ اس کے بعد سائنس کی تحقیق ایٹم کے حوالے سے بہت تیز ہو گئی۔ 1899 میں جے تھامسن نے الیکٹران دریافت کیا۔ 1911 میں ارنسٹ ردرفورڈ نے ایٹم کا نیوکلیس دریافت کیا، اور بعد میں 1917 میں انہوں نے پروٹونز کی بات کی۔ 1932 میں جیمز چیڈوک نے نیوٹرونز کے بارے میں دنیا کو بتایا۔ پچھلے 100 سالوں میں درجنوں سائنسدانوں نے ایٹم کی شکل، صفات، عمل اور رد عمل کے حوالے سے کئی باتیں دنیا کے سامنے رکھیں۔ 1913 سے دنیا اب نیلز بور کی دریافت کے گروی ہیں، جس کے مطابق ایٹم میں الیکٹران نیوکلیس کے گرد ایک مدار میں محو گردش رہتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس نے تو ایٹم کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اب ایٹم توانائی کا ذریعہ ہے، علاج کا طریقہ اور تباہی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ذرے کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ سورہ یونس میں کہا گیا ہے کہ زمین میں یا آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی تمہارے رب سے چھپی نہیں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز یا بڑی چیز ایسی ہے جو اس واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ مفسرین اس ذرے کو ایٹم ہی سمجھتے ہیں۔ سورہ سبا میں ذرے کے حوالے سے سورہ یونس میں درج کی گئی بات کا اعادہ کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ایٹم کو کائنات کے ایک پیچیدہ نظام کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر قرآن میں ذرے اور ذرے سے چھوٹی جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جس کے مطابق قرآن ذرے کے انڈیویزیبلٹی کبھی مانتا ہی نہیں تھا، اور اب سائنس بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ بھی پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔